وہ آئے بزمیں کہ بہاریں بھی مسکرا اٹھیں، وہ آئے بزمیں کہ بہاریں بھی مسکرا اٹھیں، دل کا آنگن واہ ہوا کہکشاں مسکرا اٹھیں۔ آئیے اس 2 روزہ قومی کانفرنس کا ہم آغاز کریں۔ Empowerment of minorities through education is the main theme given for this conference. I heartily welcome one and all to this 2-day conference organized by Department of Education and Training, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Let's begin with the program. The program begins with Tilawat Kalam-e-Pak with translation being presented by Mr. Raghib Hussain, the student of DLED 2nd Sem. May I request Mr. Raghib Hussain to please start the program with Tilawat Kalam-e-Pak with translation. Mr. Raghib Hussain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. سورۃ العلق کی یہ چند آیات ہیں جن کو نزول کے اعتبار سے سبقت حاصل ہے اور جو علم کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، جس کا اردو ترجمہ یوں ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا اور انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے بنایا۔ قرآن پڑھیے اور خدا پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے آدمی کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور ان تمام چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ بالکل نہیں جانتا تھا۔ English translate. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Recite in the name of your Lord who created man from a clinging substance. Recite, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man that which he knew not. السلام علیکم. حاضرین، ابھی تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ ہم اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ قرأت کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون شوق کو آزار کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ The program is already started with the recitation of the verses of Holy Quran، اور ہم تمام کے اعزاز میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے مہمان اعزازی پروفیسر احمد اللہ خان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروفیسر احمد اللہ خان صاحب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اسٹیج پر سیدھے سے پروفیسر رمیش گھنٹا صاحب، ون آف دا سینئر موسٹ پروفیسرز آف ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، دین ڈین پروفیسر فاطمہ بیگم صاحبہ، ڈین اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. Then we have a guest of honor, Professor Ahmadullah Khan Sahab, former Dean, Faculty of Law, Osmania University. Then we have our chief guest, Professor Furqan Qamar Sahab, the Secretary General of All India Association of Universities. Then we have our HOD Madam, Professor H. Khatija Begum. And with this galaxy of experts on dais, let's proceed towards the next item. And the next item is our favorite university song, University Tarana, جس کی تحریر گلزار صاحب نے کی ہے اور جس کو موسیقی سے سجایا ہے وشال بھردواج نے، اور بہت ہی پیاری
اور میٹھی آواز ہے سکھویندر سنگھ اور ریکھا بھردواج کی. آئیے یونیورسٹی ترانے سے لطف اندوز ہوں، حرارت اور روشنی حاصل کریں. یہ یونیورسٹی ترانہ جس کا لانچنگ پروگرام آج سے چند سال قبل اسی ہال میں ہوا تھا اور جو اب ہر طالب علم کی زبان پر لوگ گنگناتے ہیں، آئیے اسی سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. مدرسہ میرا وطن ہے، تعلیم کا موسم ہے، تہذیب کی فصلیں ہیں، ہم روشنی کرتے ہیں، سورج کی نسلیں ہیں. اردو زمین سے جو دانا گزرے تھے اس زمین سے، بڑے ہوئے جب پودے پڑھ کے ہمارے قد اونچے ہو گئے ہیں. ہم چاند کی پیشانی جباؤں اور مارس پہ چلتے ہیں. یہ جامعہ ہے زبان اردو، یہ زبان اردو، یہ جامعہ ہے زبان اردو، یہ جامعہ ہے زبان اردو، یہ جامعہ ہے زبان اردو. حاضرین، جیسے کہا جاتا ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں. کانفرنس کے سلسلے میں جب بات ہوئی تو مختلف تھیم سامنے آئے. تجاویز بہت ساری تھیں، لیکن اپنی تجویز کے الرغم کوئی اور تھیم سامنے آ رہا ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، تو اس کو قبول کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ظرف کی بات ہوتی ہے. ڈین میڈم نے ایسے ہی ظرف کا مظاہرہ کیا، حالانکہ ان کی رائے میں کوئی اور تھیم اس کانفرنس کے لیے وہ تجویز کر رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے اس تھیم کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ لوگ یہاں پر ریسرچ کا ورک اس تھیم سے متعلق ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو ترجیح دی. اور آج کا جو تھیم ہمارے سامنے ہے، تعلیم کے ذریعے اقلیتوں کی بااختیاری، امپاورمنٹ آف مائنورٹیز تھرو ایجوکیشن از ون آف دا ونڈرفل تھیمس. آج سارے ملک میں، اس ملک ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس عنوان پر غور و خوض ہو رہا ہے. کانفرنسز اور سیمینارز کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے. آئیے اس تھیم کے بارے میں اور اس کانفرنس کے بارے میں ہم مزید رہنمائی حاصل کریں اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی معزز ڈین پروفیسر فاطمہ بیگم صاحبہ سے، جن کو میں آپ تمام کی اجازت سے اس شعر سے دعوت دے رہا ہوں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ تانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. ڈی میڈم کے لیے زوردار تالیاں. شکریہ صدیقی صاحب. سب کو سلام، آداب اینڈ گڈ مارننگ. میں آج کی اس کانفرنس کے مہمان خصوصی عزت مآب پروفیسر فرقان قمر صاحب، سیکریٹری جنرل آل انڈیا ایسوسیشن آف انڈین یونیورسٹیز، پروفیسر احمد اللہ خان صاحب، فارمر ڈین فیکلٹی آف لا عثمانیہ یونیورسٹی، پروفیسر ختیجہ بیگم صاحبہ، صدر شعبہ تعلیم و تربیت، پروفیسر گھنٹا رمیش صاحب، پروفیسر شعبہ تعلیم و تربیت، اور پروفیسر
सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, मनूज के तमाम सीनियर प्रोफेसर्स और साथियों और डेलीगेट्स और दीगर मेहमानान, एक बार फिर आप सबको मेरा सलाम, आदाब और गुड मॉर्निंग। मैं बतौर डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बउनवान एम्पावरिंग माइनॉरिटीज़ थ्रू एजुकेशन, यानी अक़लियतों को अताए इख्तियार बज़रिए तालीम, और इसका तर्जुमा यूँ भी किया गया है, तालीम के ज़रिए अक़लियतों को बाइख्तियारी। मैं आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। प्रोफेसर फुरक़ान क़मर साहब ने हमारी दरख्वास्त को कबूल फरमाया और अपनी गुनागू मसरूफ़ियात के बावजूद इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाकर हमें एज़ाज़ बख्शा है। शुक्रिया सर। सर, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हमारे आज के मेहमान, आज के सरपरस्त और मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर शकील अहमद साहब और डॉक्टर सिकंदर साहब कुछ ताख़िर से पहुँचेंगे इस प्रोग्राम में। कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो फौरी नहीं आ सके यहाँ पर। जब हमने शोबे तालीम और तरबियत के ज़ेर निगरानी, जैसा कि सिद्दीकी साहब ने फरमाया, एक कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मंसूबा बनाया तो मुख्तलिफ थीम्स जो दौरे हाजिर में बर्निंग इश्यूज़ की हैसियत रखती हैं ज़ेर गौर रहीं। हमारा ताल्लुक़ चूँकि शोबे तालीम और तरबियत से है और हमारी यूनिवर्सिटी में ज़रिए तालीम उर्दू है और स्टेक होल्डर्स की अक्सरियत का ताल्लुक़ भी समाज के ऐसे तबक़े से है जिसे खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है और जिनका ताल्लुक़ अक़लियतों से है, तो इसी के मद्देनज़र कॉन्फ्रेंस का मौजू एम्पावरिंग माइनॉरिटीज़ थ्रू एजुकेशन तश्कील पाया। इस मौजू के 3 अहम पहलू हैं, एक माइनॉरिटीज़, दूसरा एम्पावरमेंट और तीसरा एजुकेशन। इन तीनों इस्तिलाहात को उनके सही पर्सपेक्टिव में समझना ज़रूरी है। हिंदुस्तान एक मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल और मल्टी रेशियल मुल्क है। यहाँ पर कई मज़ाहब के मानने वाले, कई ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ नस्ल या रेसेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाए जाते हैं। कुल आबादी का हम माइनॉरिटी उसको कहते हैं आम ज़बान में जो 50% से कम हो। तो अगर हम सेंसस की रोशनी में देखें तो कुल आबादी का तकरीबन 80% हिस्सा हिंदुइज़्म, 14.2% इस्लाम को मानने वाले और बाकी 6% में दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेशुमार ज़बानें और बोलियाँ बोली जाती हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर लफ्ज़ अक़लियतें या माइनॉरिटीज़ का जिक्र सुनते और करते रहते हैं। इस लफ्ज़ या इस्तिलाह का ऑफिशियल पर्पसेस के लिए क्या मफ़हूम लिया जाता है, इसका जानना भी ज़रूरी है। दस्तूर हिंद में लफ्ज़ अक़लियत का डेफिनेशन नहीं पाया जाता, लेकिन मजहबी और लिसानी बुनियाद पर अक़लियतों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज़ के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की सराहत मिलती है। चुनांचे आर्टिकल 29 ए जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के मुतालिक है, उसके तहत हिंदुस्तानी शहरियों को अपनी ज़बान, रस्मुल ख़त या तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है। इसी तरह आर्टिकल 30 के तहत राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हक़ दिया गया है। इन दोनों आर्टिकल्स को जब एकजा करके देखा जाए तो दस्तूर हिंद 3 मुख्तलिफ़ किस्म की माइनॉरिटीज़ के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लिसानी बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर और तहज़ीब या सक़ाफ़त की बुनियाद पर। गो के ज़बान और मज़हब की बुनियाद पर फ़र्क तो वाज़ेह है, लेकिन तहज़ीब या कल्चर की तारीफ़ बयान करना इस ज़िमन में मुश्किल है। और फिर ये कि कल्चर की बुनियाद पर कौन माइनॉरिटी है और कौन मेजॉरिटी है, ये एक मुश्किल अमर है। जैसा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था, इंडिया इज़ ए सिम्फनी where there are, as in an orchestra, different instruments, each with its peculiar sonority, each with its special sound. लिहाजा कल्चर की बुनियाद पर माइनॉरिटीज़ को कैटेगराइज करना कोई सेफ क्राइटेरियन नहीं हो सकता। बरखिलाफ इसके लैंग्वेज और रिलीजन ज़्यादा साइंटिफिक और मौजू बुनियादें होती हैं माइनॉरिटीज़ के तय करने में। इस ज़िमन में DS घोरे के मुताबिक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
minorities based on culture, race or nationalities are non-existent, as they are being based on language or religion and by implication both in combination. इस मौजू का दूसरा अहम पहलू है एम्पावरमेंट, यानी अताए इख्तियार या मजाज बनाना। इसका एक डेफिनेशन इस तरह है, एम्पावरमेंट इज गिविंग टू पीपल और ग्रुप्स द स्ट्रेंथ एंड नॉलेज नीडेड टू हेल्प देम ओवरकम देयर ऑब्स्टेकल्स। एक और डेफिनेशन इस तरह है, एम्पावरमेंट इज सपोर्टिंग पीपल in such a way as to enable them to accomplish goals that will improve life for all. इन दोनों डेफिनेशन से वाज़ेह होता है कि एम्पावरमेंट एक ऐसा अमल या प्रोसेस है जहां समाजी साख्त में एक ऐसा तबका है जो मजाज है देने का और दूसरा तबका है जो दिए जाने का मुंतज़िर है। एम्पावरमेंट एक डिस्टिंक्ट अप्रोच है जिसमें खुसूसी इंटरवेंशंस के ज़रिए समाज में बदलाव पैदा करने के इक़दामात किए जाते हैं। एम्पावरमेंट किस आबादी के लिए और किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाना है, ये अहम होता है। माइनॉरिटीज़ का मामला सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि ये दुनिया के दीगर ममालिक में भी एक अहम समाजी मसला रहा है। यही वजह है कि तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और फिर UN सब कमीशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ और Declaration on the Rights of Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities जैसे बैनुल अक़वामी सतह पर माइनॉरिटीज़ के हक़ में किए जाने वाले इक़दामात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने Declaration on the Rights of Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities को 18 दिसंबर 1992 में अडॉप्ट किया था। इसी ज़िमन में हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइनॉरिटीज़ डे मनाया जाता है। ये इक़दामात माइनॉरिटीज़ के मसाइल की शनाख्त और उनके एम्पावरमेंट की जानिब बैनुल अक़वामी सतह पर जारी काविशों का सबूत हैं। डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक और रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के चंद अहम खदोखाल कुछ इस तरह हैं। मैं इसको ट्रांसलेशन नहीं की, सिर्फ जैसे हैं वैसे ही इंग्लिश में बयान करूंगी। स्टेट शैल प्रोटेक्ट, कुछ अहम खदोखाल हैं ये। स्टेट शैल प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस एंड द नेशनल और एथनिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज विद इन देयर टेरिटरीज एंड शैल एनकरेज कंडीशंस फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर आइडेंटिटी। इसके बाद दूसरा है, स्टेट शैल अडॉप्ट appropriate legislative and other measures to achieve those ends. उसके बाद एक और है, persons belonging to minorities have the right to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, and to use their own language in private and in public, freely and without interference or any form of discrimination. Next, minorities can set up associations, clubs or cultural centers to maintain their cultural or religious life, including educational or religious institutions. Defending minorities' rights must not be punished. Those belonging to minorities must be able to enjoy all their human rights, not just minority rights. States are required to take positive action to help minority cultures flourish. States should take appropriate measures so that wherever possible, persons belonging to minorities have adequate opportunities to learn their mother tongue or to have institutions in their own mother tongue. The history, traditions and cultures of minorities must be reflected in education. इसी तरह हिंदुस्तान में भी द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के ज़रिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ वजूद में आया। इस एक्ट के मुताबिक माइनॉरिटी की वजाहत कुछ इस तरह है, माइनॉरिटी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट मीन्स ए कम्युनिटी एज सच नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
اس کے نتیجے میں 5 کمیونٹیز مسلمز، کرسچنز، بدھسٹ، سکھ اور پارسیز مائنورٹیز کمیونٹیز کے طور پر نوٹیفائی کیے گئے، اور پھر 2014 میں ایک اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے جینس کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کے قیام کے چند اہم اغراض و مقاصد یہ ہیں۔ نمبر 1، ایویلویٹ دا پروگریس آف مائنورٹیز انڈر دا یونین اینڈ اسٹیٹس، مانیٹر دا ورکنگ آف دا سیف گارڈز پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ان لاز enacted by the parliament and in state assemblies, make recommendations for the effective implementation of safeguards for the protection of the interests of minorities by the central government or the state governments۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ یہ نیشنل کمیشن آن مائنورٹیز 18 دسمبر 1992 کے UN ڈکلیریشن کے اس اسٹیٹمنٹ پر کاربن ہے، جس کے مطابق State shall protect the existence of the national, ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities within their respective territories and encourage conditions for the protection of that identity۔ یہ سارے اقدامات ملک میں مائنورٹیز کے امپاورمنٹ کے لیے حکومت کی جانب سے انٹرونشنز کی منصوبہ بندی کے لیے گائیڈ لائنز کا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں مائنورٹیز کے کانسیپٹ کے تناظر میں، یعنی مذہبی اور لسانی بنیاد پر جو مائنورٹیز کی تعریف میں آتے ہیں، ان کے لیے امپاورمنٹ کے لیے کیا انٹرونشنز درکار ہیں، کون سے انٹرونشنز دستیاب ہیں، اور دستیاب انٹرونشنز کی عمل آوری کس طرح اور کس حد تک ہو رہی ہے، اور جن مقاصد کے تحت ان انٹرونشنز کو پلان کیا گیا ان کی حصولیابی کی کیا صورتحال ہے، انہی ایسپیکٹ کے مد نظر اس تھیم کے تحت سب تھیمز وضع کیے گئے۔ اس تھیم کی اہمیت کا اندازہ تدریس و تحقیق سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد کا اس میں شمولیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ کم و بیش 100 مختلف ٹاپکس پر پیپرز مختلف ٹیکنیکل سیشنز میں پریزنٹیشن کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ اس کانفرنس کے ذریعے نہ صرف ڈیلیگیٹس اور ٹیچنگ کمیونٹی میں بلکہ ریسرچ اسکالرس اور دیگر اسٹوڈنٹس میں بھی مائنورٹیز امپاورمنٹ اور ایجوکیشن کے کانسیپٹس واضح ہوں گے، اور مائنورٹیز کے امپاورمنٹ میں ایجوکیشن کے کردار کی اہمیت بھی واضح ہوگی۔ ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے تمام ڈیلیگیٹس کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں، اور امید ہے کہ وہ یہاں سے خوبصورت یادیں اور کارآمد تجربات لے کر لوٹیں گے۔ آج اتفاقاً انٹرنیشنل ویمنس ڈے بھی ہے، اور یہ بھی ایک ایسا اسپیکٹ ہے، اگر مائنورٹیز پیسیفک اوشن ہے تو یہ اٹلانٹک اوشن سے کم نہیں، امپاورمنٹ آف ویمن کا کانسیپٹ۔ تو میں اس کی بھی مبارکباد آپ کو دیتی ہوں۔ آج ویمنس ڈے ہے، ہیپی ویمنس ڈے ٹو آل آف یو، اور شکریہ۔ Thank you very much, Professor Fatima Begum Sahiba, the Dean, School of Education and Training, for the wonderful introduction of the topic, the theme, Empowerment of Minorities through Education. آئیے آج کے اس اہم ٹاپک کے لیے مدعو بہت اہم مہمانان کا تعارف ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اس ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی ہیڈ پروفیسر ایچ ختیجہ بیگم صاحبہ کو، اس شعر کے ساتھ کہ غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ میڈم، آپ کے ذوق یقین سے یہ کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ تھینک یو پروفیسر صدیقی صاحب۔ السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ، آداب۔ موسٹ ڈسٹنگوشڈ eminent personality of today's inaugural function, our chief guest, Professor Furqan Qamar Saab, who is Secretary General of Association of Indian Universities, New Delhi, and eminent scholar and guest of honor of this inaugural session,
Professor Ahmadullah Khan Saab, former Dean, Faculty of Law, Usmania University, Hyderabad, directors, my senior colleagues from different departments of MANU, and my colleagues from the Department of Education and Training, participants and dear students. Once again, I welcome you all to this inaugural session of this two-day National Conference on Empowering Minorities Through Education. As we are all aware of, education is one of the most powerful weapon in the hands of us which can change the world. So with this quotation, I would like to welcome you all, and it's my pleasure, and also it is a rare opportunity for me to introduce our chief guest, Professor Furqan Qamar Saab, who is an eminent personality as a researcher, as a teacher, as an administrator, renowned nationally as well as internationally. Currently, as you have been informed, that he is the Secretary General Association of Indian Universities since 26 June 2014. It is very difficult to explain within the given time to describe about his accomplishments in different fields of our education system, but I am just making an attempt to understand and to make our students aware of that this will definitely give an inspiration and motivation to our students. एक बहुत मुख्तसर सा तारुफ सब का मैं पेश करने जा रही हूँ. He has the founder vice chancellor of Central University of Himachal Pradesh and former director of the Center for Management Studies at Jamia Millia Islamia, and then advisor education in the Planning Commission of India, served as vice chancellor of the University of Rajasthan, also at Jaipur. His illustrious academic career spanning over 3 decades, he served in various capacities and played instrumental role in the overall development of the university. As advisor in Planning Commission, played activities, a critical role and proactive role in conceptualizing ideas leading to policies for expansion, inclusion, and excellence in higher education during the 11th five-year plan. His remarkable ability of winning the confidence, trust, and support of all stakeholders in steering and implementing the planned programs and agenda throughout the country. His humane nature and participatory approach through openness, transparency, positivity, democratic decision making are remembered him as a vice chancellor. His tenure as the founder vice chancellor of Central University of Himachal Pradesh, within a short span of little than 5 years, the institution has emerged as functional 11 schools with 17 departments, offering quality of higher education through regular full-time faculty to nearly 1,000 postgraduate students and research scholars, in addition to that, holding 2 convocations with Dalai Lama and the then President of India as chief guests. And he has been recognized with the illustrious Alumnus Award by the University of Lucknow in 2008 and Rajrishi Purushottam Das Tandon Award for Academic Excellence in 2010, and numerous others for his contribution in institutions building and academic leadership. He is known as an excellent orator for his innovative ideas and commitment for the cause of higher education.
He is a student of first division right from schooling, and he is a topper of the university from his graduation till his post-graduation. He served as a professor in Abu Dhabi campus of Southeastern University and Al Bayan University. He has delivered lectures nationally as well as internationally, places like Salalah in Oman and also at the University of Applied Sciences, Germany. He has attended management program course, advanced management program course in 2005 at the Clare College, Cambridge, UK, and the leadership development program in 2011 at Yale, New Haven, USA. He possesses research and publications in reputed national and international journals, and his areas of research and publications are in the fields of financing and financial administration of higher education, public policy in higher education, educational planning and administration, financing of education, cost savings and resource use efficiency in education, and quality and excellence in higher education. And Sir is actively involved in providing inputs in the formulation of 10th and 11th five-year plan strategies for higher education. He has chaired and also a member of large number of committees, working groups, task forces constituted to strategize and implement various aspects of higher education in the country by the Planning Commission, Ministry of HRD, UGC, AICTE, etc. He has the ability to translate ideas into action with total commitment and dedication. And he has traveled across the length and breadth of the country and also abroad on his academic assignments to countries like Canada, US, UK, Germany, Saudi Arabia, UAE, Oman, Sri Lanka, and Malaysia. These are the few which I have mentioned here. Sir, once again I welcome you to inspire. Your presence itself is a great inspiration for the participants as well as our students in the forthcoming conference. And the second eminent personality with us for today in the inaugural session in the capacity of guest of honor is Professor Ahmadullah Khan, former Dean, Faculty of Law, Osmania University, Hyderabad, who is well known in the legal fraternity of the country, has a brilliant academic record. He has a brilliant academic record to his credit and topped in the LLM course. He has been awarded 2 gold medals for his specialization in labor law by the Osmania University. Those 2 gold medals are given from Justice Jagan Mohan Reddy Gold Medal and the other one Justice R.S. Nayak Memorial Gold Medal for securing highest marks in labor law. He has obtained his PhD in labor law and industrial relations from Osmania University and distinguished himself as to be the first PhD in the law from Osmania University, in the Department of Law from Osmania University. He has held several academic and administrative positions like principal, head, chairman of many committees in Osmania University and other universities like Nagarjuna University, Guntur, and Sri Padmavati Mahila University, Tirupati. And he is also associated with Nalsar National Law University, Hyderabad. He has produced several PhDs and contributed several research articles to national and international seminars, invited to USA by the Osmanians USA to deliver lectures on socio-legal
topics. He has also produced monographs and books. One of the monograph is a portrait of industrial relation in Gandhian perspective, and some of the books which I am mentioning now written by him. One, commentary on labor and industrial law, law relationship, social security, law relating to social security in India, and ILO and the Indian response, and few among them. Then he has been awarded Lifetime Achievement Award from Maulana Azad Foundation, Academician par excellence award from Khake Tayyiba Trust, Aftab-e Qanun wo Mazhab by Usmanian USA, Best Teacher Award by AP government. And he has been specialized in labor law and Muslim law. Government of AP has appointed him as chairman drafting committee to draft Waqf legislation exclusively for the state of Andhra Pradesh. So with this, sir, I welcome you too for this inaugural session to inspire and motivate our students. Thank you. Thank you, Professor H. Khatija Begum Sahiba, the HOD, Department of Education and Training, Maulana Azad National University, for introducing the guests, the chief guest as well as the guest of honor. हाजरीन, अब मौका है कि हम अपने मेहमानान को समाअत करें. दो मेहमान का तारुफ आया. आमतौर पर चीफ गेस्ट की तकरीर और उससे पहले मेहमान एजाज़ी की तकरीर होती है, लेकिन मैं तरतीब का इजहार नहीं करूँगा. मैं सिर्फ एक कोटेशन आपकी नज़र कर रहा हूँ और आप मुझे बताएंगे कि माइक पर कौन आने वाला है. इट इज़ सेड, रीडिंग मेक्स अ हाफ मैन, reading makes a half man, writing makes a full man, but speaking makes a ready man. यहाँ आकर, हैदराबाद आकर, तेलंगाना आकर और आंध्र पहुँचकर मैंने बहुत कम रेडीमैन पाए हैं. एक रेडीमैन उनमें से यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, लॉ की पूरी मालूमात के साथ, जिनसे हम इस्तेफादा थोड़ी देर के बाद फुल फ्लैश लेक्चर की शक्ल में करने वाले हैं. लेकिन हमारी महरूमी हो जाएगी अगर हम इस इनॉग्रल सेशन में चंद कलमात आपसे न सुन लें. मैं अदब और एहतराम के साथ प्रोफेसर अहमदुल्ला खान साहब को दावत दे रहा हूँ. ख़वातीन व हज़रात, ज़ाहिर आज का मौका बहुत अच्छा और बेहतरीन मौका है कि जिस उन्वान के ऊपर हम अपने इज़हार ख्याल करना है, वो उन्वान हमारे अपनी ज़ाती ज़िंदगियों से, हमारे मुस्तक़बिल से इस तरह जुड़ा हुआ है कि हम उस पर बग़ैर गौर व खौस किए आगे बढ़ना, तरक्की करना बहुत मुश्किल है. बहुत तो तौर पर दूसरे उन्वानात की तकरीर होती है जो रास्त तौर पर हमसे मुताल्लिक़ नहीं होते हैं, लेकिन ये ऐसा उन्वान है माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से, ये एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ थ्रू एजुकेशन. और जिस तरह के मोहतरमा फ़ातिमा साहब ने अपने थीम के इंट्रोडक्शन में, हालांकि हम समझ रहे थे कि थीम का सारी इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन फ़ातिमा साहब ने इतना तफसील उसके ऊपर रोशनी डाली कि अगर 5 मिनट और आप तकरीर कर लिए होते तो शायद ये कीन एड्रेस हो जाता. कि आपने तीनों अल्फाज का बहुत अच्छी तरीके से जायज़ा लिया. और इत्तेफाक की बात यह है कि मैंने अपने लेक्चर में भी इन तीनों अल्फाज के ऊपर बहुत गहराई से इसका जायज़ा लिया है. ये कि जो उन्वान के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं, जब तक उस मसले को या उस उन्वान को बिल्कुल सही तरीके से, पूरी तरीके से हम अब्जॉर्ब ना कर लें, समझ ना लें, उस पर इज़हार ख्याल करना बेकार है. मतलब है कि मतलब ही नहीं समझे, उन्वान ही नहीं समझे और इस तरह इकरार किए जा रहे हैं, इज़हार ख्याल किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है कि सोचना हवा में जाएगा, बेकार हो जाएगा. लेकिन इन तीनों का आपने जो लिया, ज़ाहिर है कि एम्पावरमेंट के ताल्लुक से मैं बात बहुत ज़माने से महसूस कर रहा था. एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ और वगैरह और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसके पर सैकड़ों सेमिनार, सैकड़ों तकरीरें और गवर्नमेंट की तरफ से कई मखालजात, कई स्टडीज़ और प्लानिंग कमीशन की तरफ से कई स्टडीज़, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, NGOs की तरफ से, बहरहाल कोई पेशा ऐसा ना, कोई शोबा ऐसा ना रहा जहाँ पर इस उन्वान पर तकरीर ना की गई हो, या सेमिनार ना किया गया हो.
लेकिन लफ्ज़ एम्पावरमेंट और लफ्ज़ एजुकेशन माइनॉरिटीज़ तो ज़ाहिर आपने बहुत आसानी के साथ उसका तर्जुमा कर दिया कि कोई भी निशानी या मजहबी समाज के तबका जो 50% से कम की आबादी पर मुश्तमिल है वो माइनॉरिटीज़ कहलाए। लेकिन बाकी के दो अल्फाज हैं एम्पावरमेंट और एजुकेशन। मैं ज़्यादा चैलेंज तो नहीं कहता, लेकिन इसलिए बनूँगा कि इन तमाम सेमिनार्स में सैकड़ों सेमिनार्स में मैंने किताबें पढ़ी हैं, पार्टिसिपेट किया है, एम्पावरमेंट को अभी भी सही तरीके से समझा नहीं गया। एम्पावर के माने के हम तरीके से बयान करते हैं, कई तरीके एम्पावर के माने किसी को पावर दे दें, एम्पावर के माने किसी को सपोर्ट कर दें, एम्पावर के माने किसी को इख्तियार दे दें, उर्दू में बाख्तियार बना दें, आपने डिक्शनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मजाज करदाना, ये तमाम चीज़ें हो सकी। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में सेमिनार के लिहाज से हमको उस एम्पावरमेंट के धज्जियाँ उड़ाना है, देखना है कि इसके पूरा जायज़ा लेकर इसका एनालिसिस करके देखें कि एम्पावरमेंट है क्या, उसके बाद में हम गौर कर सकते हैं कि वाकई वो एम्पावरमेंट हमारे लिए कम इस्तेमाल हो रहा है, हमारे लिए वो इख्तियार दिया जा रहा है या नहीं। एजुकेशन वो दूसरा लफ्ज़ है जो बहुत बड़ी हद तक मैं कई जितने भी सेमिनार में मुखातिब करता हूँ, फिर हर सेमिनार में एजुकेशन के मुतालिक उसकी तारीफ़ ज़रूर बयान करता हूँ। और मैं भी अपने खुतबे में जो मेरा तक़रीर हुआ अपनी प्रेजेंटेशन में वो एजुकेशन के ताल्लुक़ से भी आपके चंद गलतफ़हमियाँ दूर कर दूँगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन के लफ्ज़ को सही तरीके से नहीं समझने या एजुकेशन के मतलब को सही तरीके से नहीं समझने की वजह से भी मुसलमान अब तक काफ़ी पीछे रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने एजुकेशन का मतलब सिर्फ कोई डिग्री हासिल कर लेना और कुछ एजुकेशन कर पास करके कुछ नौकरी हासिल कर लेना समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। ये एक वन ऑफ द रीजन्स, वन ऑफ द मीनिंग ज़रूर है, लेकिन इसकी बहुत अहम सही और बुनियादी जो तारीफ़ है उस तारीफ़ से बहुत हम लोग कम वाकिफ़ है। ये दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह मैं अपने प्रेजेंटेशन में करूँगा। इस बामक़सद सेमिनार को मुनक़िद करने के लिए मैं मोहतरमा फ़ातिमा साहबा को, उनके डिपार्टमेंट को, उनके रफ़ाए कराम को, आप तमाम हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ। और अब हम सुनेंगे हमारे चीफ गेस्ट साहब को, इसलिए मैं यहाँ से रुख़्सत होता हूँ। इंशाअल्लाह अपनी प्रेजेंटेशन में कोशिश करूँगा कि आपकी समा खराशी ना हो और जो कुछ भी बेहतरीन बातें हो सकती है जो मेरी हद तक मैंने कोशिश की है आपके सामने अर्ज़ करूँ। शुक्रिया। अब बारी है कि मैं एक शेर पढ़ूं। फूल झड़ते हैं कभी और शोले लपकते हैं कभी, उसकी बातों में खिताबत का मज़ा आता है, और गुफ्तगू हो तो समात का मज़ा आता है, गुफ्तगू हो तो समात का मज़ा आता है, रूबरू हो तो बसारत का मज़ा आता है, गुफ्तगू शुस्ता और मुलाकात में हद्द आदाब, उससे मिलिए तो शराफत का मज़ा आता है। लगता ही नहीं है कि वो सेक्रेटरी जनरल है, लगता ही नहीं कि वो सेक्रेटरी जनरल है। मेरी मुराद प्रोफेसर फुरकान कमर साहब से हैं जो आज के मौजूद मेहमान ख़ुसूसी हैं। मेहमान एज़ाज़ी प्रोफेसर अहमदुल्ला खान साहब, प्रोफेसर रमेश घंटा साहब, डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोफेसर फातिमा बेगम साहबा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोफेसर खतीजा बेगम साहबा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मोहम्मद मुशाहिद साहब, प्रोफेसर सिद्दीक मोहम्मद महमूद साहब, मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर इकबाल साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बेइंतहा मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका अता किया। हैदराबाद और ख़ासकर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आकर के हमेशा बहुत खुशी होती है। उस खुशी की बहुत सारी वजूहात हैं। मसलन एक वजह तो ये है कि मजलिस महफिल मौका कोई हो, मुशायरे का मज़ा हमेशा मिलता है, और ख़ासकर अगर सिद्दीकी साहब उसकी निज़ामत कर रहे हों। दूसरा मेरे लिए ज़ाती ये है कि बहुत कम जगहें, अफसोसनाक है लेकिन बहुत कम जगहें अपने मुल्क में ऐसी हैं जहाँ बेशतर लोग या अक्सर लोग मेरा नाम सही तरीके से ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी उनमें से एक है। और आप लोगों को मालूम है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए तो लोग बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी देते हैं।
آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا کہ ایک صاحب 90 سال کے ہو جانے کے باوجود انہیں شادیاں کرنے کا شوق تھا. تو کسی نے ان سے کہا کہ بڑے میاں کچھ شرم کریں, اتنی عمر ہو گئی ہے اور اب اس عمر میں بھی آپ کو شادی کا شوق ہے اور اب آپ پھر ایک شادی کرنے جا رہے ہیں. کہنے بھائی کیا بتاؤں, جب شادی کے بعد رونمائی کے لیے جب گھر کے اندر جاتے ہیں اور جب شور مچتا ہے کہ لڑکا آ رہا ہے, تو یہ سن کے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. تو لوگ تو اتنی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, تو میرے لیے تو یہاں آنا جو ہے وہ تو ہمیشہ سے بہت ہی اچھا رہا. میں نے یہ سوچا تھا کہ چونکہ پورے ہندوستان کے مختلف حصوں سے لوگ جہاں پر اس سیمینار میں شریک ہو رہے ہیں, تو غالباً مجھے اپنی بات انگریزی میں کہنی ہوگی, لیکن یہاں چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ ماحول اردو کا ہے, تو اس لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنی بات اردو میں, اور ہو سکتا ہے کہ بیچ بیچ میں اس میں انگریزی کی آمیزش بھی ہو جائے, یہ میں کرنے کی کوشش کروں گا. فاطمہ بیگم صاحبہ نے بہت تفصیل سے اس سیمینار کے موضوع پر روشنی ڈالی اور یہ بتایا کہ اس میں 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے. ایک تو مائنورٹیز یا اقلیتیں, دوسری ایجوکیشن یا تعلیم, تیسری ان کی بااختیاری یا امپاورمنٹ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز اور جو اس میں پوشیدہ ہے, جس کے بغیر شاید یہ عنوان پر بحث مکمل نہیں ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کو کرنے کا کوئی ایک مقصد ہوگا, اور وہ مقصد غالباً نیشنل ڈیولپمنٹ کا ہے. تو اس لیے میں ان 4 چیزوں کو لے کر کے چلتا ہوں کہ امپاورمنٹ آف مائنورٹیز تھرو ایجوکیشن فار نیشنل ڈیولپمنٹ. Why national development is important? The reason is very simple. And the reason is that if minorities constitute a significant proportion of the population, and unless they also grow, develop and participate in the national development process, the national development for the country or the nation as a whole will not be complete. آئیے ہم بات کرتے ہیں تعلیم اور اس کی اہمیت کی. آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ تعلیم کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. غالباً بنیادی مقصد اور جو سب سے اعلیٰ مقصد ہو سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے, اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مقصد ہے. لیکن تعلیم ایک ذریعہ بھی ہے جس کے ذریعے ہم بہت ساری دوسری سہولیات کو حاصل کرنے کے اہل بن جاتے ہیں, جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا ایک انسٹرومنٹیرین یوز, کہ تعلیم کو ایک ذریعہ, ایک وسیلہ, ایک طریقہ مانا جائے تاکہ آپ معاشی سماجی ترقی میں تعلیم کو استعمال کر کے آپ آگے بڑھ سکیں. اور اسی بات کو ہمارے جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ ایک طرح سے صرفہ نہیں ہے, ایک طرح سے خرچ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک انویسٹمنٹ ہے. اور اکثر وہ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ ایجوکیشن پر کیا گیا ہے اس انویسٹمنٹ پر منافع یا نفع یا ریٹرن کتنا مل رہا ہے. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو تمام تحقیقات کی گئی ہیں ان کے مطابق تعلیم پر
جو پیسہ ہم انویسٹ کرتے ہیں ان پر ملنے والا ریٹرن، ان پر ملنے والا نفع کسی بھی دوسرے طریقے کے انویسٹمنٹ سے ابھی بھی زیادہ ہے. ریٹرن آن ایجوکیشن از ہائر دین دی ریٹرن آن اینی ادر فارم آف فزیکل اینڈ فائنینشیل انویسٹمنٹس. اور دوسری بات جو اس سلسلے میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ ریٹرن نسبتاً کم ہے، لیکن جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر یہ ریٹرن ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے OECD کنٹریز میں ریٹرن آن ایجوکیشن کم ہو بنسبت ریٹرن آن ایجوکیشن in developing countries and which includes India. اور جو سب سے حالیہ سروے ابھی آیا ہے 2-3 سال کے اندر ورلڈ بینک کی طرف سے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایشین کنٹریز میں یہ ریٹرن سب سے زیادہ ہے. تو گویا ایجوکیشن پر انویسٹمنٹ اگر کیا جائے اور خاص کر ہمارے ملک میں کیا جائے یا ایشین ممالک میں کیا جائے تو اس سے جو فائدہ پہنچے گا وہ فائدہ یقیناً ان تمام نفعوں سے بہت بڑا ہے جو کہ کسی دوسرے فارم میں کیا جائے گا. یعنی آپ سڑک بنائیں، مکان بنائیں، دوسرے نیشنل ڈیولپمنٹ کا کام کریں، ان سب سے زیادہ منافع اس میں ہونا ہے. دوسری ایک بات جو اکانومسٹ کہتے ہیں کہ تعلیم کا جو فائدہ ہے وہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس شخص کو جو تعلیم حاصل کرتا ہے یا اجتماعی طور پہ پورے سماج کو. اور اس لیے معاشیات کے ماہرین تعلیم سے ملنے والے فائدے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک تو وہ ذاتی فائدہ، پرائیویٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن، اور دوسرا سوشل ریٹرن آن انویسٹمنٹ ان ایجوکیشن. 1980 کے آس پاس ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن میں جو سوشل ریٹرن ہے وہ زیادہ ہے اور پرائیویٹ ریٹرن کم ہے. لیکن جب ہم اعلیٰ تعلیم کی طرف آتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم میں لوگوں کو ملنے والا ذاتی فائدہ تعلیم سے زیادہ ہے اور سوشل ریٹرن کم ہے. اور اس غلط فہمی کے بنا پر ہمارے ملک میں اور ہمارے جیسے کئی دوسرے ممالک میں کچھ اس طرح سے پالیسیاں آئیں کہ چونکہ ذرائع محدود ہیں، وسائل محدود ہیں، اس لیے ہم تعلیم پر مکمل طور پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، اور اس لیے اگر ان کو پرائرٹائز کرنا ہے تو تعلیم کے اس سیکٹر پر ہم پیسہ زیادہ خرچ کریں جہاں پر سوشل ریٹرن زیادہ ہے اور پرائیویٹ ریٹرن کم ہے. تو لہذا پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کو ہم فوکس بنائیں، اور ہائر ایجوکیشن میں چونکہ ذاتی فائدہ زیادہ ہے اس لیے جن لوگوں کو یہ فائدہ مل رہا ہے وہ لوگ اپنے خرچ کا حصہ، ایک بڑا حصہ خود برداشت کریں. اس زمانے میں بھی کئی ایک ماہرین ایسے تھے، خاص کر ہندوستان میں. ایک صاحب کا تعلق تو پرانے آندھرا سے ہی ہے، پروفیسر تلک کا. انہوں نے کچھ کام کیا اور یہ بتایا کہ نہیں، ہندوستان جیسے ملک میں ہائر ایجوکیشن میں بھی سوشل ریٹرن زیادہ ہے پرائیویٹ ریٹرن کے مقابلے میں. لیکن اس وقت وہ بات شاید سنی نہیں گئی. لیکن ابھی حالیہ جو جائزہ آیا ورلڈ بینک کی طرف سے، اس میں انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپ کنٹریز میں ہائر ایجوکیشن میں بھی جو سوشل ریٹرن ہے وہ زیادہ ہے پرائیویٹ ریٹرن کے مقابلے میں. میں اس بات کو آگے کہیں پر جوڑنا چاہوں گا، اس لیے میں نے یہ بات پہلے کہی. تو بنیادی طور پہ ایجوکیشن ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے، اور ایجوکیشن میں نہ صرف یہ کہ پرائمری سیکنڈری بلکہ اعلیٰ تعلیم بھی
کہ اگر ان پر پیسہ لگایا جائے، اس پر اگر اپنا وقت لگایا جائے، اس پر اگر اپنی انرجی لگائی جائے، تو اس شخص کو اور سماج کو اجتماعی طور پہ ملنے والا فائدہ دوسرے تمام انویسٹمنٹس کے مقابلے میں ابھی بھی زیادہ ہے، خاص کر کے ہمارے ملک میں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے ان انویسٹمنٹ کے علاوہ وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ واقف ہوں گے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہے اس میں 17 گولز ہیں، جس میں بہت سارے آبجیکٹیوز اینڈ ٹارگٹس 2030 تک پورے کیے جانے ہیں، اور اس میں گول نمبر 4 خالصتاً ایجوکیشن پر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ باقی 17 کے 17 دوسرے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان پر آپ نظر ڈالیں تو ہر جگہ آپ کو ایجوکیشن کا ریفرنس ملے گا، کہ گویا وہ تمام چیزیں بھی، وہ تمام مقاصد بھی بغیر تعلیم کے مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ مثلا اس میں ایک گول ہے کہ ریموونگ پاورٹی، لیکن اگر پاورٹی آپ کو دور کرنی ہے تو اس کے لیے بھی تعلیم ایک طریقہ اور ایک ذریعہ ہے۔ کریٹنگ اپارچونیٹیز فار ڈیسنٹ امپلائمنٹ، تو وہاں بھی تعلیم کی بات آتی ہے۔ گویا 17 کے 17 مقاصد میں ہر جگہ تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ اور خاص کر کے اگر آپ ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 4 کی بات کریں تو اس میں کس طرح کی تعلیم؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک انلائٹنڈ سوسائٹی کی بات تو نہیں کرتا، وہ انسان کو انسان بنانے کی بات تو نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تعلیم جس میں کہ کوالٹی ہو۔ یہ مانا گیا ہے کہ ود آؤٹ کوالٹی ایجوکیشن از نو گڈ ایجوکیشن۔ دوسری بات جن پر زور ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں وہ یہ ہے کہ تعلیم اور ایجوکیشن کی جو اپارچونیٹیز ہیں وہ انکلوسیو ہونی چاہیے، یعنی سماج کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر کے اور ان کو ایجوکیشن کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے، ایسا بے انتہا ضروری ہے۔ تو کوالٹی انکلوسیو ایجوکیشن کی وہ بات کرتے ہیں۔ اب انکلوژن کے دائرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ قانونی طور پہ اور ہمارے آئین کی روح سے پروفیسر احمد اللہ خان صاحب اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس پر بات چیت کریں، لیکن بہت ہی جنرل ٹرم میں، بہت ہی عام زبان میں اس لفظ انکلوژن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور انکلوژن پر اتنی توجہ ایجوکیشن میں کیوں ہے؟ انکلوژن پر توجہ اس لیے ہے کہ، اور خاص کر کے ایجوکیشن کے کنٹیکسٹ میں، کہ مان لیجئے کہ سماج کے کچھ طبقوں تک تعلیم پہنچ جائے اور دوسرے طبقوں تک یا ہر طبقے تک تعلیم رائج نہ ہو، تو اجتماعی طور پہ اس نیشنل ڈیولپمنٹ پر جو اثر پڑے گا وہ بہت برا اثر پڑے گا۔ مان لیجئے کہ 20% لوگوں تک تعلیم پہنچتی ہے اور 80% لوگوں تک تعلیم نہیں پہنچتی، تو اس حالت میں اس سماج کا اور اس ملک کا اور اس نیشن کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 20% تک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ باقی جو 80% جن کو تعلیم کے مواقع نہیں ملے ہیں اس کی وجہ سے جو دوسری پرابلم کریٹ ہوں گی تو وہ ہم 20% تک کا بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو مکمل طور پہ فائدہ اٹھانے کے لیے تعلیم کا انکلوسیو ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ چونکہ بیشتر ممالک اس وقت جمہوریت ہیں
جمہوریت میں عام طور پہ فیصلے نمبروں کے بنا پر کیے جائیں گے. ظاہر ہے کہ جس طرح کے لوگوں کی ایک میجورٹی ہوگی اس طرح کے لوگ شاید گورنمنٹ فارم کریں گے، اور اس بات کا امکان ہے کہ پھر وہ لوگ جس طرح کے فیصلے کریں وہ اسی میجورٹی کو لے کر کے اور ان کو ذہن میں لے کر کے وہ فیصلے کریں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اس صورتحال میں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اس میجورٹی میں شامل نہیں ہیں، جو کسی بھی قسم کی مائنورٹی ہے. وہ لنگوسٹک مائنورٹی ہو سکتی ہیں، وہ کلچرل مائنورٹی ہو سکتی ہیں، وہ ریلیجس مائنورٹی ہو سکتی ہیں، وہ آئیڈیالوجیکل مائنورٹیز ہو سکتی ہیں، یا وہ کسی قسم کی سوشل میڈیکل ڈپریویشن کی وجہ سے مائنورٹیز ہو سکتی ہیں. تو ان لوگوں کا خیال کون رکھے گا؟ اس لیے جمہوریت کے بنیادی اصولوں میں سے یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ تو میجورٹی ووٹ کی بیسس پہ فارم کرتے ہیں، لیکن جو فیصلے ہوں گے اس فیصلے میں میجورٹیرزم نہیں ہوگا، بلکہ ان فیصلوں میں سماج کے تمام طبقوں کا پورا خیال رکھا جائے گا، اور خاص کر کے اس لیے کہ وہ سماج کے مکمل ڈیولپمنٹ کے لیے بے انتہا ضروری ہے. تھوڑی سی نظر ڈالیں آپ تو آزادی کے بعد، اور خاص کر کے میں ہائر ایجوکیشن کے بارے میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے اور کہاں پر ابھی بھی اس سلسلے میں گیپ ہے. جس وقت ملک آزاد ہوا تھا اس وقت ہائر ایجوکیشن میں کل ملا کر کے شاید 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ اسٹوڈنٹس تھے. کل ملا کر کے شاید 2 درجن سے کم یونیورسٹیاں تھیں، صرف 500 کالجز تھے، اور آج ان تمام معاملوں میں ہمارا نمبر اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم دنیا کے اول ترین ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں. 900 سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، 40,000 سے زیادہ کالج ہیں، 12,000 سے زیادہ اسٹینڈ الون انسٹیٹیوشن ہیں، جس میں 5,000 کے قریب تو ٹیچرز ٹریننگ والے انسٹیٹیوشنز ہیں. طلباء کی تعداد تقریباً 3.5 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. ہم نے بہت کچھ حاصل کیا. اور ایک اور پہلو پر اگر نظر ڈالیں تو حالانکہ عورتیں اپنے جینڈر ریشو کی وجہ سے مردوں کے ہمیشہ برابر رہی ہیں، لیکن جو ڈیولپمنٹ میں ان کا پارٹیسپیشن تھا اس لحاظ سے وہ مائنورٹیز تھیں. یعنی جس وقت ہم آزاد ہوئے تھے اس وقت اگر ہائر ایجوکیشن کے انرولمنٹ پر آپ نظر ڈالیں تو خال خال خواتین نظر آتی تھی. یعنی جب میں پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا تو اس وقت فیکلٹی آف کامرس اینڈ مینجمنٹ میں ہماری کلاس فیلوز لڑکیاں نہیں تھیں. اگر کبھی لڑکیوں سے ملاقات کرنی ہوتی تھی تو ہم لوگ انگریزی ڈپارٹمنٹ جاتے تھے یا اردو ڈپارٹمنٹ میں کچھ ہوا کرتی تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ ایجوکیشن میں جینڈر پیرٹی انڈیکس تقریباً 1 کے برابر، 0.9495 کے برابر ہے. یعنی اس وقت خواتین شانہ بشانہ ہیں. تو ایک مائنورٹیز کو تو ہم نے کسی حد تک ایڈریس کر لیا اور ان کو ایکوالٹی پر لے آئے کہ سماج میں جس تناسب میں وہ ہیں اسی تناسب میں ہر تعلیمی ادارے میں بھی وہ موجود ہوں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو ابھی بھی آپ کو لگے گا کہ بہت سارے گیپس ہیں. مثلاً ایجوکیشن میں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ 70 سے 80% لڑکیاں ملیں، لیکن اگر آپ انجینئرنگ فیکلٹی میں جائیں تو وہاں لڑکیوں کا تناسب 15 سے 20% ہوگا. یعنی ابھی بھی ڈسپلنری بیریئرز ہیں، تو ہمیں انہیں بھی ایڈریس کرنا ہے. کچھ خاص سوشل گروپس تھے ہمارے یہاں
جو ابھی بھی ہیں، جن کو کہ آپ عرف عام میں شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈ ٹرائب کے نام سے جانتے ہیں، وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس ڈیفینیشن میں مائنورٹیز نہیں ہے، لیکن جو براڈر ڈیفینیشن ہے کہ جو میجورٹی کے ساتھ نہیں ہے، آئیدر ریلیجیسلی اور آئیڈیالوجیکلی، اور تو اس میں وجہ بھی تھا کہ ان کی شمولیت ہم کیسے بڑھائیں. تو آزادی کے وقت شاید اکا دکا کوئی امبیڈکر مل جائے آپ کو جس کو کہ موقع مل گیا اور وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر لی، ادروائز شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائبس کی بھاگیداری تعلیم میں نہیں تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ اس کو ہم اپنا افرمیٹیو ایکشن کہہ لیں یا جو دوسرے ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، کہ تقریباً ہائر ایجوکیشن میں اب شیڈولڈ کاسٹ کی تعداد اتنی ہو گئی ہے جتنی کی ریزرویشن ہے. تو 15% شیڈول کاسٹ ہائر ایجوکیشن میں ہے، 7.5% شیڈول ٹرائب ایجوکیشن میں ہے. لیکن ابھی بھی ایک تو وہ ڈسپلنری بیریئرز ہیں، ریجنل ویریشنز ہیں کہ ہر ریجن میں یہ نارملی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے، اور تیسرے ابھی بھی سوسائٹی میں جو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کا ریشو ہے پاپولیشن میں، اس ریشو میں وہ ابھی ریپرزینٹڈ نہیں ہے. ایک تیسری کیٹیگری جس کا تذکرہ ابھی ہو رہا ہے اور غالباً جو بنیادی سبب ہے آج کے اس سیمینار کا، وہ یہ کہ ان مائنورٹیز کا جن کو کہ ہم آج کے اپنے کانسٹیٹیوشنل کنٹیکسٹ میں مائنورٹیز سمجھتے ہیں، جو ریلیجس اور ریلیجس مائنورٹیز کی بات ہم کر رہے ہیں اور نیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں، ان کا پارٹیسپیشن، اس کے بارے میں ہسٹوریکلی کچھ کہنا ذرا سا مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ جس وقت ملک آزاد ہوا تو اسی کے ساتھ ساتھ ملک کی تقسیم بھی ہوئی، اور اس لیے ہم بڑے وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت انڈیوائیڈڈ انڈیا میں ہائر ایجوکیشن میں مسلمانوں کا اجتماعی طور پہ ہائر ایجوکیشن میں پارٹیشن کے پہلے پارٹیسپیشن کتنا تھا. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہوا یہ کہ جو بہت سارے متمول اور پڑھے لکھے مسلمان تھے وہ مائیگریٹ کر کے پاکستان چلے گئے، اور جو یہاں بچے یہ وہ لوگ تھے جن کو تعلیم کا موقع نہیں ملا تھا. تو اگر ہم اس بات کو مان کر کے دیکھیں تو اس وقت بھی مسلمانوں کا تعصب کم تھا. اور آج بھی مائنورٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مائنورٹیز میں کرسچن مائنورٹیز، ان کا پارٹیسپیشن ہائر ایجوکیشن میں نیشنل ایوریج سے بھی بہت زیادہ ہے. ایون جین مائنورٹیز کا بھی پارٹیسپیشن نیشنل ایوریج سے بہت زیادہ ہے. بدھسٹ کا بھی پارٹیسپیشن نیشنل ایوریج سے تھوڑا سا زیادہ ہے. سب سے خراب تر صورتحال اس وقت مسلمانوں کی ہے. مسلم مائنورٹیز جن کو ہم کہتے ہیں، سب سے خراب تر صورتحال ان کی ہے. ایجوکیشنسٹ اور اکانومسٹ گراس انرولمنٹ ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ٹوٹل انرولمنٹ ان ہائر ایجوکیشن ڈیوائڈڈ بائی ٹوٹل پاپولیشن ان دی ریلیونٹ ایج گروپ، اور وہ ریلیونٹ ایج گروپ 17 سے 23 سال یا 18 سے 24 سال کی شمار کی جاتی ہے. تو یہ گراس انرولمنٹ ریشو اس وقت ملک میں تقریباً 25% ہے، اور مائنورٹیز کا اگر آپ کیلکولیٹ کریں کلیکٹیولی بائی ٹیکنگ آل ریلیجس مائنورٹیز ٹوگیدر تو یہ اس سے بہت کم آتا ہے. لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ باقی جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کا زیادہ ہے، اور اگر آپ صرف مسلم مائنورٹیز کو کیلکولیٹ کریں تو یہ پارٹیسپیشن ریٹ ان کا نیشنل ایوریج سے آدھے کے برابر ہے. یعنی اگر نیشنل ایوریج 24% ہے تو ان کا پارٹیسپیشن ریٹ کوئی 12-12.5% ہے. میں موضوع کو ڈائیلوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک کمپریہنسو وے میں کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ آج کل یا بلکہ شاید ہمیشہ سے
ایک اور قسم کی مائنورٹیز بھی رہی ہیں، اور اس مائنورٹی کا تعین اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے متمول گھرانے سے ہیں. یعنی غریبوں کی اپنی ایک کیٹیگری ہے. ہم لوگوں نے بہت پہلے کچھ ایک ریسرچ کی تھی اور یہ پتہ لگا کہ اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آپ کے پاس زمین نہیں ہے، اور آپ شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب یا مسلم مائنورٹی کو بلانگ کرتے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے بچوں کا گراس انرولمنٹ ریشو 1% یا 2% بھی نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک طبقہ ہے. تو جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ سماج میں تمام طبقوں کا ڈیولپمنٹ ایک برابر نہیں ہوا ہے، جبکہ قومی مفاد میں یہ ہے کہ سماج کے تمام طبقوں کا ڈیولپمنٹ ایک ساتھ ہو، اور اس لیے وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہو وہ انکلوسیو ہو. انکلوسیو ٹو ٹیک کیئر آف دا پور، انکلوسیو ٹو ٹیک کیئر آف دا ریجنل ویریشن، انکلوسیو ٹو ٹیک کیئر آف دا جینڈر، انکلوسیو ٹو ٹیک کیئر آف دی چیلنجڈ، انکلوسیو ٹو ٹیک کیئر آف دی مائنورٹیز. اور انڈیا کے کنٹیکسٹ میں مائنورٹیز اور خاص کر کے مسلم مائنورٹیز اور ان کا انکلوژن ایجوکیشن میں بے انتہا اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم مائنورٹی ہیں، دوسری طرف شاید جہاں پر جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ شاید انڈونیشیا کے بعد سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں. تو وہ تمام مسلم ممالک جن کو آپ کہتے ہیں ان سب سے زیادہ مسلمان یہاں پر رہتے ہیں. اور اگر یہ 16 کروڑ یا 18 کروڑ یا 20 کروڑ جو بھی تعداد ہے، تعداد میں تھوڑا سا لے کر کے اکثر کچھ کنفیوژن رہتا ہے، تو یہ جو بھی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد کو اگر ڈیولپمنٹ پارٹیسپیشن کا موقع نہیں ملا تو پورے ملک کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائے گا. نہ صرف یہ کہ وہ اس 16% یا 14% سے کم رہ جائے گا، بلکہ ان کے پارٹیسپیٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو باقی 84% یا 86% ڈیولپمنٹ ممکن ہو سکتا تھا وہ بھی ممکن نہیں ہو پائے گا. اس لیے ایجوکیشن میں پارٹیسپیشن مائنورٹیز کا بے انتہا ضروری ہے. حالانکہ دوسری کیٹیگریز آف مائنورٹیز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن مسلم مائنورٹیز کے تعلق سے یہ بات خاص کر کے کہنے کی ہے. اب آپ یہ غور کریں کہ ہم جو بات کہتے ہیں امپاورمنٹ کی، اور اس پر تفصیل سے ابھی روشنی ڈالی جائے گی کہ ایسا کیا ہے ایجوکیشن میں جو اس کو منفرد بناتا ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم انسان کو انسان بنانے والے ڈیفینیشن سے الگ ہٹ کر کے صرف یوزنگ ایجوکیشن ایز این انسٹرومنٹ جو آج کل ہو گیا ہے. میں اکثر جگہوں پر میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ایک ٹپکل انڈین ایتھوس تھا اس میں یہ بات عام طور پہ سارے تعلیمی اداروں میں یہ بتائی جاتی تھی، بلکہ سارے تعلیمی اداروں میں آپ ابھی بھی جائیں تو اس پروگرام کی ابتدا یا تو سرسوتی وندنا سے ہوگی یا لائٹنگ آف دی لیمپ سے ہوگی. یہ ایک ٹریڈیشن ہے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ علم کا حاصل کرنا سرسوتی کی پوجا کے برابر ہے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ سرسوتی اور لکشمی یہ دونوں متضاد دیویاں ہیں، دونوں ایک ہی گھر میں قیام نہیں کرتے. بلکہ یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اگر ایک دروازے سے لکشمی یعنی دولت کی دیوی اگر داخل ہوتی تھی تو سرسوتی یعنی علم کی دیوی باہر نکل جاتی تھی. لیکن آج کی صورتحال کیا ہے؟ خاص کر کے اگر آپ
ایجوکیشن جو ایک پروفیشنل ڈسپلن ہے، مینجمنٹ، انجینئرنگ، اس میں جب یہ بچے یا ان کے والدین آتے ہیں تو داخلے کے وقت یا داخلے کے بعد آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتے کہ آپ اس بچے کو کتنا پڑھائیں گے، کتنا اچھا انسان بنائیں گے، کتنا بہتر انسان بنائیں گے. سوال یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب کمپنیاں کتنی آئی تھیں، پلیسمنٹ کتنا ہوگا. لا پر بھی یہ بات لاگو ہوتی ہے. تو گویا آج کی جو جنریشن ہے میجورٹی کے اعتبار سے وہ ایسنشلی سرسوتی کی پوجا لکشمی تک پہنچنے کے لیے کر رہی ہے. سرسوتی ایک ذریعہ بن گیا ہے لکشمی حاصل کرنے کے لیے. یہ ایسنشلی انسٹرومنٹیرین اپروچ ٹو ایجوکیشن ہے جو بڑی ڈومیننٹ ویو ہے. تو ایجوکیشن اس پیمانے پر ہمارے لیے کرتی کیا ہے؟ آپ لوگ کبھی وقت ملے، میرا خیال آپ میں سے بہتوں نے پڑھا ہوگا، تو آپ اسی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو ایک بار پھر یونائٹڈ نیشنز کی ان ویب سائٹس پہ جائیں اور ان کو وہ پڑھیں. اور ان میں بہت سارے اعداد و شمار دیے ہوئے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اور ان کو مثلا اگر ماں تعلیم یافتہ ہو جائے تو پوری فیملی تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے. اگر ماں تعلیم یافتہ ہے تو چائلڈ مورٹیلٹی سگنیفیکنٹلی کم ہو جاتی ہے. اگر فیملی ایجوکیٹڈ ہے تو بیٹر ایجوکیشن کی پاسبلٹی اس فیملی کے بچوں میں آ جاتی ہے، اور وہ جتنے دوسرے مواقع ہیں ان کو حاصل کرنے کے. تو آپ کو بار بار یہ ریفرنس ملے گا کہ ایجوکیشن کس طریقے سے آپ کو مدد کرتی ہے. اور جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی، وہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جاہل ہے، غیر تعلیم یافتہ ہے، اور کوئی شخص نے صرف 5ویں کلاس تک تعلیم حاصل کی ہے، تو ان دونوں کی آمدنی اور کامیابی کے توقعات اور امکانات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. دونوں ہی شاید ان اسکلڈ لیبر کے طور پہ کام کرتے ہیں. جب آپ کے ہاں میسن، میڈ، لیبر، یہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو آپ ان کی مزدوری کا تعین اس بات سے نہیں کرتے ہیں کہ وہ 5واں پاس ہیں یا مکمل طور پہ غیر تعلیم یافتہ ہیں. لیکن اگر کسی شخص نے ہائی اسکول تک کی تعلیم حاصل کر لی ہے تو اس کی انکم اور ایک شخص جس نے صرف یا تو پرائمری تک کی تعلیم حاصل کی ہے یا تعلیم بالکل نہیں حاصل کی ہے، ان دونوں کی انکم میں خاصا فرق ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ انکم میں فرق ہوتا ہے بلکہ ڈیولپمنٹ کی جو بہت ساری اسکیمز ہیں، چاہے وہ سماجی سطح پر چلائی جا رہی ہوں، چاہے وہ سرکاری یا حکومی سطح پر چلائی جا رہی ہوں، ان اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اس شخص میں زیادہ ہوتی ہے جس نے تعلیم حاصل کی ہے کم سے کم 10ویں کلاس تک کی، اس شخص کے مقابلے میں جس نے تعلیم بالکل حاصل نہیں کی ہے. تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جو نہ صرف یہ کہ ہمیں ایک مکمل انسان بنائے گا بلکہ ہمارے لیے ہمارے کم از کم دنیاوی مستقبل کے راستے کھولتا ہے. اور اگر ان سے استفادہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں تعلیم پر زور دینا ہوگا. اور میں ایک بار پھر یہ بات دہرا کر کے کہ بنیادی طور پہ ہم مسلمانوں کی تعلیم، مسلمانوں کے امپاورمنٹ، مائنورٹیز کی ایجوکیشن، مائنورٹیز کے امپاورمنٹ کی بات اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اس کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں اور یہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ میں ہے، بلکہ ہم بات اس لیے کرتے ہیں
کہ یہ پورے ملک اور قوم کے مفاد میں ہے کہ سماج کے ہر طبقے کو یہ فائدہ پہنچے. اس کے بغیر نہ تو ڈیولپمنٹ ہوگا اور اس کے بغیر امپاورمنٹ بھی نہیں ہوگا. اور اگر امپاورمنٹ نہیں ہوا تو اس کو لے کر کے دوسرے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں جس پر آپ غور کر سکتے ہیں. کیونکہ جب ایک امپاورمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایک سائیکولوجیکل لیول پر ایک سینس آف بلانگنگنس پیدا ہوتی ہے, ایک انوالوڈ پارٹیسپیشن ہوتا ہے, اور ان سب کی وجہ سے پیس, لا اینڈ آرڈر, ہارمنی, یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بے انتہا ضروری ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سر. ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر فرقان قمر صاحب ہم تمام کی رہنمائی فرما رہے تھے. حاضرین, ایک بہت پرمغز لیکچر ہمارے سامنے آیا اور 3 ڈائمنشنز جن پر باتیں ہو رہی تھی اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ چوتھا ڈائمنشن نیشنل ڈیولپمنٹ کا وہ بھی بہت ضروری ہے, اور اس لحاظ سے آپ نے چاروں ڈائمنشنز کا احاطہ کیا. اور عام طور پر مزاحن میں کہہ رہا ہوں جملہ کہ 4 تک کی اجازت بھی تھی. عام طور پر 4 تک کی اجازت ہوتی ہے. تو چاروں ڈائمنشنز کا بہت اچھا احاطہ آپ نے کیا, اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. حاضرین, میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ علم اور علم کا سمندر اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان 2 محاوروں کا میں استعمال کرنا چاہوں گا. سمندر کو کوزے میں بند کرنا ایک, اور دوسرے ایک عالم کی صحبت, ایک عالم کی چند گھنٹوں کی صحبت 100 کتابوں کے مطالعے سے زیادہ اہم ہوتی ہے. اگر آپ اس کوٹیشن کو اس تقریر کے حوالے سے سمجھ سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کا صحیح پیغام لے لیا. ایک بار پھر مہمان خصوصی کے لیے زوردار تالیاں. ہم عام طور پر اپنے تمام پروگرامز میں اپنے مہمانان کا استقبال کرتے ہیں اور استقبال کے لیے گلدستے اور ہار پیش کیے جاتے ہیں. لیکن بات جب رولس اینڈ ریگولیشنز کی ہوتی ہے اور اگر لا کا کوئی ایکسپرٹ موجود ہو تو ان کو فالو کرنا اور بھی زیادہ ضروری آتا ہے. تو موجودہ قوانین کے لحاظ سے گلدستے تو نہیں پیش کیے جا سکتے ہیں, جو دل پیش کیے جا سکتے تھے وہ پیش کیے جا چکے ہیں. ایز اے ٹوکن آف لو میں ہمارے طلباء سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے مہمان خصوصی اور مہمان اعزازی کے فیلیسیٹیشن کے لیے کتابیں اور میمنٹوز لے کر آئیں. میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھی پروفیسر رمیش گھنٹا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے مہمان خصوصی پروفیسر فرقان قمر صاحب کا استقبال کریں, ان کی خدمت میں کتابیں اور میمنٹو پیش کریں. ہمارے طلباء شبانہ معظم اور جرار احمد یہ تحفے لے کر آ رہے ہیں. پروفیسر رمیش گھنٹا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے مہمان خصوصی کا استقبال کریں, ان کی خدمت میں کتابیں اور میمنٹو پیش کریں. شبانہ معظم ایم ایڈ کی طالبہ ہیں, جرار احمد صاحب پی ایچ ڈی کے اسکالر ہیں. ان دونوں کے توسط سے حاصل کردہ تحائف پروفیسر رمیش گھنٹا صاحب نے ہمارے مہمان خصوصی کی خدمت پیش کی ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اب میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ہماری ایچ او ڈی پروفیسر ایچ خدیجہ بیگم صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے مہمان اعزازی کی خدمت میں تحفہ پیش کریں. یہ تحائف لے کر آ رہے ہیں جناب راغب بابر صاحب جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, اور ترانہ یزدانی جو ایم ایڈ کی طالبہ ہیں. ترانہ یزدانی اور راغب بابر صاحب یہ تحائف لے کر آ رہے ہیں. میں ایچ او ڈی میڈم سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے مہمان اعزازی پروفیسر احمد اللہ خان صاحب کی خدمت میں پیش کریں.
حاضرین، ہم نے اپنے مہمانان کا استقبال کیا اور اب یہاں پر جتنے بھی شرکاء ہیں، ڈیلیگیٹس ہیں، مقالہ نگاران ہیں، پریزنٹرز ہیں، ظاہر ہے کہ بہت دیر سے وہ اس کارروائی کو سماعت کر رہے تھے۔ موقع ہے کہ انہوں نے جو محنت کی، مہینوں اپنے مقالے کی تیاری میں لگائے، ریسرچ کی، اور اس کے نتیجے میں جو پیپرز تیار کیے ہیں وہ پیپرز تو اس کے بارے میں بعد میں تبادلہ خیال ہوگا، لیکن ایبسٹریکٹ کی شکل میں ہمارا سووینئر اس وقت تیار ہے۔ میں سووینئر ٹیم کو اور سارے آرگنائزرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بروقت اس کام کو انجام دیا۔ اپنے معزز مہمان خصوصی پروفیسر فرقان قمر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سووینئر کو ریلیز کریں۔ سووینئر کی رسم اجرا کے بعد پروگرام کے شیڈول کے حساب سے صدارتی خطاب کا موقع تھا، لیکن جہاں تھوڑی سی کمی کا احساس ہو رہا ہے کہ آج ہمارے معزز نائب شیخ الجامعہ پروفیسر شکیل احمد صاحب اور معزز رجسٹرار ڈاکٹر ایم ایس سکندر صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ کمی کا احساس ہم کو ضرور ہے، ہم ان کو مس کر رہے ہیں، لیکن میں ڈی میڈم کو اور ایچ او ڈی میڈم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ کیا ونڈرفل اعتماد ہے دونوں کا کہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی کانفرنس ہیں، اگر ہم دوسرے کام میں موجود رہتے ہوئے بھی اپنے کام کو جاری رکھیں تو کانفرنس بہت شاندار پیمانے پر اس کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ اس کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے یہ کمان آپ لوگوں کو سونپی تھی اور آپ نے اس کا پورا حق ادا کیا، اس کے لیے میں دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے ساتھی ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں اور ووٹ آف تھینکس پرپوز کریں۔ ڈاکٹر محمد مشاہد صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ٹریننگ، پرپوزز ووٹ آف تھینکس۔ سب سے پہلے میں مالک حقیقی آل مائٹی گاڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا اور ہم سب کو علم و تحقیق کی صلاحیتوں سے نوازا۔ ہم اس کانفرنس کے چیف گیسٹ یعنی کہ مہمان خصوصی معزز و محترم پروفیسر فرقان قمر صاحب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ہمارے دعوت نامے کو قبول فرما کر ہمیں عزت بخشی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ہم اپنے مہمان اعزازی معزز پروفیسر احمد اللہ صاحب کے بھی مشکور و ممنون ہیں، جنہوں نے ہمارے ریکویسٹ کو قبول فرمایا اور ہم سب کو حوصلہ افزائی کی۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ہم یونیورسٹی کے ارباب مجاز، خصوصی طور پر عزت مآب شیخ الجامعہ اور نائب شیخ الجامعہ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اس کانفرنس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہماری ہر طرح کی مدد کی۔ شہنشین پر تشریف فرما اور اس کانفرنس کی روح رواں یعنی کہ ڈین میڈم پروفیسر فاطمہ بیگم صاحبہ کے بھی ہم سب مشکور و ممنون ہیں، جن کی شب و روز محنت شاقہ اس کانفرنس کے انعقاد کی ضامن بنی۔ تھینک یو سو مچ میم۔ اس کانفرنس کی سیکریٹری اور صدر شعبہ پروفیسر خدیجہ بیگم صاحبہ کے بھی ہم مشکور و ممنون ہیں، جن کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ تھینک یو سو مچ میم۔ ہم ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے اپنے تمام تر معزز و محترم ڈیلیگیٹس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے سفر کی تمام تر صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے بیچ موجود ہیں۔ ہم اس کانفرنس کے اس افتتاحی اجلاس میں شریک تمام ڈینز، ڈائریکٹرز، ایچ او ڈیز، پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اسٹیٹ سیکشن اور انجینئرنگ سیکشن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم خصوصی طور پر آئی ایم سی کے ان تمام عملہ کے بھی
मशकूर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया। कॉन्फ्रेंस कमेटी के तमाम अरकान, वॉलंटियर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और हमारे प्यारे तलबा व तालिबात, आप तमाम तर खुसूसी शुक्रिया के मुस्तहक हैं जिनकी शब व रोज़ मेहनत से इस कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद अमल में आया। हम इस कॉन्फ्रेंस को कामयाबी के साथ हमकिनार करने में अपने सपोर्टिंग स्टाफ को ख़ासकर शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में हम उन तमाम अफराद का फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपना ताउन दिया है। और हम शहनशीं पर तशरीफ़ फरमा हमारे सीनियर प्रोफेसर घंटा रमेश साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो कि बहुत ही कलील मुद्दत में शहनशीं पर बैठने की दावत को कबूल फरमाया। और हम आखिर में सबका फ़र्दन जो इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल। सभी हाज़रीन से अदबन दरख्वास्त है कि अपनी जगह पर खड़े रहें। नेशनल एंथम पेश किया जाएगा।